انسانی تاریخ کا جتنا علم ہمارے پاس موجود ہے، اتنی آسائشیں، سہولتیں اور نعمتیں آدم کی اولاد نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ بات یہ ہے کہ نعمتیں تو استعمال آپ کریں، لیکن ان پہ اتنا شکر ادا کیا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی نعمتوں کی وجہ سے مقروض ہوتا رہے۔ ہر ایک نعمت کے بارے میں رب کریم کے ہاں محاسبہ ہوگا۔ صرف ایک حدیث مبارکہ بیان کرنی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لے آئے، جبکہ یہ آپ کا گھر سے باہر جانے کا معمول کے مطابق وقت نہیں ہوتا تھا، گرمی کا موسم تھا۔ آپ علیہ السلام باہر نکلے، جناب صدیق اکبر سے ملاقات ہو گئی۔ صدیق آپ کیسے؟ تو انہوں نے کہا جی خرج تو میں نکلا ہوں، القا رسول اللہ، رسول اللہ سے ملوں گا، وانظر الیہ آپ کو دیکھوں گا، وتسلم علیہ اور آپ پر سلام کروں گا۔ حضور بات یہ ہے کہ وہ تو ملاقاتیوں کا وقت ہی نہیں تھا، لیکن دلوں کی راہ ہوتی ہے۔ ادھر سے نبی کریم علیہ السلام نکلے، ادھر سے صدیق اکبر نکل پڑے اور آپس میں مل پڑے۔ حضرات اتنے میں عمر فاروق آ گئے۔ بھئی آپ کیسے آ گئے؟ تو عمر فاروق نے تو واضح طور پر کہہ دیا جی میں اتنا بھوکا تھا، گھر میں بھوک نے ایسا ستایا کہ میں گھر سے باہر نکل آیا، تنگ ہوا میں گھر سے باہر نکل آیا۔ آگے سے آپ علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ میرے شیخین کریمین، صحابہ کرام میں شیخین ابوبکر صدیق عمر فاروق کو کہتے ہیں میں بھی اسی وجہ سے نکلا ہوں، میرے گھر بھی کچھ نہیں تھا، تو اتنا تنگ ہوا کہ میں باہر آ گیا۔ اچھا ابو الہیثم انصاری کے پاس چلتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کچھ کھلاؤ پلاؤ، ان کے پاس ہے مال و دولت وغیرہ، لو جی چلے گئے۔ ابو الہیثم نے سب سے پہلے اپنے باغ میں کھجور کے سائے میں بٹھایا۔ غور کریں گے، جو آج کل ہمارے لیے سایہ نہیں ہے، آج کل ہمیں درخت کے نیچے گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اپنی کھجوروں کا گچھا توڑا، پیش کر دیا، کھاؤ، اور پانی ٹھنڈا جو گھڑوں میں، مٹکوں میں، مشکیزوں میں ملتا تھا، آج والا پانی نہیں تھا۔ آج کل ہم وہ نہیں پیتے، ہمارے ہاں وہ گرم ہوتا ہے۔ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امت کی پہلی دو مستند شخصیات صدیق اکبر اور فاروق اعظم، یہ تین شخصیات ہیں۔ کھجور کا سایہ ملا، کھجور مل گئی۔ دیکھیں کھجور انجوائے تو کی جا سکتی ہے، بطور خوراک کھجور استعمال کرنا، اب 3 دن روٹی چاول نہ کھائیں، آپ کھجور کھائیں، چوتھے دن آپ نہیں کھا سکیں گے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کھجور نے ہمارے پیٹ جلا دیے۔ بطور خوراک استعمال کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں گندم کھجور سے زیادہ مہنگی تھی، گندم کھجور سے ڈبل مہنگی ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا کر رکھی ہے۔ تو بہرحال انجوائے ہم کر سکتے ہیں، بطور خوراک استعمال کرنا مشکل چیز ہے۔ بہرحال جی کھجوریں پیش کی گئیں، اور یہ پانی جو آپ موٹر چلائیں تو زمین سے نکل پڑے، وہ ایک ایک دو دو گلاس پیالے پی لیے۔ یہ تین نعمتیں آپ علیہ السلام نے اور دو شخصیات، سبحان اللہ، فاروق اعظم اور صدیق اکبر، ان تین حضرات نے یہ تین نعمت استعمال کی، کھجور کا سایہ اور پانی اور کیا کہتے ہیں کھجور کے درخت کا سایہ، اور کھجوریں کھا لیں۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے آپ سے اور شیخین کریمین ابوبکر صدیق عمر فاروق سے مخاطب ہو کر فرمایا، ھذا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی مجھے قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، من النعیم الذی تسألون عنہ، یہ جو ہم تین افراد نے نعمت استعمال کی، ان تین نعمتوں کے بارے میں مجھے اللہ کی قسم ہے تم سے محاسبہ ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا کہ فلاں وقت تمہیں کھجور کا سایہ ملا تھا، کھانے کو کھجور میں کھجور کے درخت کا سایہ ملا، کھانے کو کھجوریں ملی اور پینے کو پانی ملا۔ پھر آپ علیہ السلام نے تفصیل بیان کی، ظل بارد، یہ ٹھنڈا سایہ، یہ ٹھنڈا سایہ۔ اب ہم تو روم کولر، اے سی، پنکھے کے بغیر ہمارے لیے بیٹھنا مشکل ہے، یہ بات ہمارے بارے میں نہیں ہے کہ یہ ٹھنڈا سایہ ہے، رطبن طیبن، اور یہ بہترین کھجور ہے، عمدہ کھجور ہے، وماء بارد، اور یہ ٹھنڈا پانی ہے، یہ ٹھنڈا پانی ہے۔ یہ تین نعمتیں ہیں، ان تین نعمتوں کے بارے میں ہم سے حساب لیا جائے گا۔ یہ بات آپ علیہ السلام سے فرمائی جا رہی ہے۔
اور شیخین کریمین سے فرمائی جا رہی ہے، ذی وقار حضرات اب جو نعمتوں کی صورتحال ہے ان کا حساب کتاب کون دے گا؟ تو یہ تین نعمتیں جن کو ہم تقریباً آج والے زمانے میں نعمت شمار نہیں کرتے۔ حضرات ہمارے ہاں گھڑے کا پانی، مشکیزے کا پانی، ہاں نہانے کے لیے ہم، البتہ یہ ہے کہ موٹر تازہ چلائیں جی، وہ ہمارے نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، پینے کے لیے نہیں ہے۔ اور سائے کی تو بات ہی نہ کریں، نا سائے کی بات ہی نہ کریں کہ وہ ہمارے لیے ہم اس کو نعمت سمجھتے ہوں، لیکن یہ رب کریم کے ہاں نعمت ہے۔ اس لیے ذی وقار حضرات اگر یہ بات عہد نبوی میں نبی کریم علیہ السلام سے ابو الحسن انصاری نے مٹن بھی پیش کیا تھا، بکرے کا گوشت بھی پیش کیا تھا، لیکن ان تین نعمتوں کے بعد آپ علیہ السلام نے ان تین نعمتوں کے بارے میں جو فرما دیا وہ فرما دیا، جبکہ تینوں شخصیات بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر آئی تھی۔ سبحان اللہ، ہمارے دسترخوان پہ کھانا لگتا ہے، خواہش ہوتی ہے گھنٹہ لیٹ ہو جاتا نا، ابھی تک تو پچھلے کھانے کے ڈیکار آ رہے ہیں۔ ذی وقار حضرات نعمتوں کی بہت کثرت ہے، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ ہماری عبادت ان نعمتوں کے مقابلے میں استعمال آپ کریں، لیکن اللہ کا شکر ادا کریں جی۔ اللہ تعالیٰ کے شکر کی ضرورت یا اہمیت جتنی اس زمانے میں ہے شاید ماضی میں انبیاء کرام کو بھی محسوس نہ ہوئی ہو، رسول اعظام کو بھی محسوس نہ ہوئی ہے۔ نعمت اللہ پاک نے عطا کی ہیں، اور بس یہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیوں نہیں کی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کو بھی وہ لائف سٹائل نہیں دیا گیا جو ہمیں دیا گیا ہے۔ اس کو اللہ پاک ہمیں معاف کرے، آزمائش ہی کہہ سکتے ہیں نا جی، اس کو ہم آزمائش ہی کہہ سکتے ہیں نا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر احسان نہیں کیا، ہم پہ کر دیا ہے۔ ہم ذرا آزمائش زیادہ لوگ ہیں، ہم پہ آزمائشیں زیادہ ہیں، باقی مصائب کے اعتبار سے بھی ہوں گی لیکن نعمتوں کے اعتبار سے بھی ہیں۔ اس لیے زندگی میں شکر ادا کرنے کے بہت سے پہلو ہیں۔ سادہ سی بات ہے، ایک دل میں دن بدن نہیں، ہر 2-4 منٹ کے بعد، گھنٹے کے بعد جو نعمت استعمال ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں اضافہ ہو، دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں اضافہ ہو، زبان پہ نعمت استعمال کرنے کے بعد شکر ادا کرنا۔ ایک تو مخصوص دعائیں ہیں کھانے کی، لباس کی، باقی بھی یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور تیسری بات کہ جتنا ہو سکے آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کریں، یہ بھی شکر ہے، نعمت استعمال کریں، لیکن اس پہ شکر ادا کون کرے گا؟ ذی وقار حضرات اگر آدمی کی عمر نو آدمی کو مل جائے، 1000 سال عمر مل جائے، نعمتوں سے محروم ہو، اس کو بھی الحمدللہ کے علاوہ کہنے کی کوئی اور گنجائش نہیں۔ آپ پوچھیں نا، کوئی آدمی بیمار ہے، نعمتیں نہیں ہیں، آپ پوچھیں کیا حالات ہیں، اس پہ فرض ہے کیا کہے؟ بولیں جی الحمدللہ، جی اللہ کا شکر ہے، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ رب کریم کی طرف سے ہے، تو پھر ہم نے راضی ہونا ہے نا جی۔ ناراضی کا اظہار تو ہم نہیں کر سکتے کہ یا اللہ یہ کیوں، لا یسأل عما یفعل، رب کریم جو کچھ کر دیں، رب کریم سے نہیں پوچھا جا سکتا کیوں کیا، وہم یسألون، لیکن ہم سے پوچھا جائے گا یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو۔ نعمتیں آپ استعمال کریں، لیکن اس پہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں، عظمت میں، دل میں اضافہ ہو، اور زبان پہ کلمہ شکر ہو، اور اعمال میں اضافہ ہوتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔